ناظرین السلام علیکم، صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان منور سلطان۔ ملک کے جو بھی معروف تعلیمی ادارے ہیں، ان اداروں سے وہاں پڑھنے والوں کے دلوں میں محبت، عظمت ایک فطری بات ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آدمی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر سے محبت ہوتی ہے، اور جب اس گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس گھر کی یادیں ان کے دلوں میں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر کو یاد کرے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملک کے ان ممتاز اداروں کی کہ جن اداروں سے پڑھنے والے جب اپنے مادر علمی سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں مادر علمی کو یاد کرنے کے لیے مختلف ناموں سے تنظیمیں قائم کرتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مشہور مثال ہے AMU کی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ آپ کو ہر بڑے شہر میں اس کے ایسوسیشن، اولڈ بوائز، اس کی تنظیمیں آپ کو مل جائیں گی، جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل سطح پہ جائیں تو ان کے جو ادارے ہیں، ان کے افراد، ان کے فارغین ادارے قائم کرتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک عظیم تعلیمی تحریک، اس سے وابستہ جو فارغین ہیں انہوں نے بھی ہر دور میں اور ہر علاقے میں اپنے اپنے علاقوں میں مادر علمی کی نسبت سے ادارے قائم کیے۔ اگر ہم ندوے کی تاریخ کا جائزہ لیں تو معین الندوہ کے نام سے ہمیں ادارے ملتے ہیں، اور تاریخ ندوہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایسے ہی ایک ادارے کی۔ گزشتہ سال، ابھی چند ماہ قبل، تنظیم ابنائے ندوہ بہار کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین نے اس کی رپورٹ اور اس سے متعلق کچھ چیزیں صفحہ آن لائن پہ دیکھی ہوگی۔ چند مہینوں بعد اس کا ایک دوسرا بڑا پروگرام ہوا ہے کمشنری سطح کا، جو ابھی جلد ہی اختتام پذیر ہوا۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ پروگرام کیسا رہا، اس میں کیا چیزیں ہوئیں، اب تک کی پیش رفت کیا ہے، اور آئندہ کا مستقبل کا پروگرام کیا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اس تنظیم ابنائے ندوہ کے ایک محرک اور جوائنٹ کنوینر مولانا نجیب الرحمن ململی ندوی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور اس پروگرام اور اس سے متعلق موضوعات پہ ان سے ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے۔ مولانا نجیب صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو یہ پہلا پروگرام، یعنی قیام کے بعد یہ پہلا پروگرام تھا جو 3-4 مہینوں کے بعد آپ کا ہوا ہے، تو یہ پروگرام کیسا رہا، اس کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم ابنائے ندوہ بہار، اس تنظیم کا جو اصل مقصد تھا ہم لوگوں کا، تحریک ندوہ اور افکار شبلی اور مونگیری کو لے کر کے ندوے نے جو ہمیں ایک پیغام دیا ہے، ایک ہمیں سلوگن دیا کہ اس کو لے کر کے ہم اپنے صوبائی سطح پر مختلف اضلاع میں، مختلف کمشنری کی سطح پر جو ہمارے احباب بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، ان کو آپس میں مربوط کریں، ان کے درمیان رابطے کی شکلیں پیدا کریں اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی مقصد کے تحت اس تنظیم کا وجود عمل میں آیا، اور الحمدللہ اس مختصر سی مدت میں، یعنی 13 دسمبر کو اس کا قیام عمل میں باقاعدہ پٹنہ کے اجلاس میں عمل میں آیا، اور اس وقت سے اب تک 2-3 مہینے کی محنت کے نتیجے میں 1000 سے زائد ندوی ساتھی ہمارے آپس میں رابطے میں آ چکے ہیں، اور سبھوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ ہے، اور بہت خوشی ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے سامنے آیا جس کے ذریعے سے ہم آپس میں مربوط ہو سکے۔ اب ہم لوگوں نے اس کو باقاعدہ تنظیمی شکل کو مضبوط کرنے کے لیے پٹنہ کے اجلاس میں یہ طے کیا تھا کہ پورے بہار کو 9 کمشنریوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لہٰذا ہم 9 کمشنریوں کے لیے الگ الگ کنوینر متعین کیا تھا ہم نے پٹنہ کے اجلاس میں، اور یہ طے کیا تھا کہ ہر کمشنری میں کمیٹی کی باقاعدہ تنظیمی شکل ہوگی، وہاں کے پوری باڈی مکمل تشکیل کی جائے گی۔ چنانچہ پہلے کمشنری کا اجلاس پورنیہ میں پٹنہ کے اجلاس میں ہی طے ہو گیا تھا، اور 14 مارچ کو پورنیہ میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں تقریباً کم و بیش 100 ندوی جمع ہوئے تھے۔ پورنیہ کمشنری کے علاوہ تقریباً 8-10 اضلاع سے ندوی وہاں تشریف لائے تھے، اور ہماری سب سے بڑی خاص بات یہ رہی کہ اس تنظیم کو ہم لوگوں نے باقاعدہ دستوری انداز کی تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ پٹنہ کے اجلاس میں دستور ساز کمیٹی قائم کی گئی، اور اس دستور ساز کمیٹی نے تنظیم کا پورا ایک دستور اور لائحہ عمل تیار کیا،
ابھی پورنیہ کے اجلاس میں ایک نشست دستور ساز کمیٹی کی ہوئی، جس میں پورے دستور کے اوپر غور و فکر کیا گیا. پھر بعد میں ایڈاک کمیٹی کی میٹنگ میں اس دستور کو منظوری دی گئی، اور تیسری نشست جو عمومی تھی اس میں اسی دستور کی روشنی میں باقاعدہ وہاں کی کمشنری سطح کی تشکیل عمل میں آئی. گزشتہ 6 مہینوں کی پیش رفت کیا رہی؟ 6 مہینے کی پیش رفت یہ رہی کہ ایک تو دستور کا کام پہلا، دوسرے تعلیم ساز کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا. اس کا کام یہ طے پایا تھا کہ تعلیمی بیداری کے سلسلے میں جو تنظیم نے اپنا نظام طے کیا ہے کہ پورے بہار کے بلاک سطح تک، بلکہ اس سے نیچے اتر کے گاؤں کی سطح تک مکاتب کا نظام قائم کریں گے، اور ندوی مکتب کا قیام عمل میں آئے گا. گزشتہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہر ضلع میں ندوے کی شاخ قائم کریں گے، کیا پیش رفت ہوئی؟ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، چونکہ ابھی جو مدارس کے حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے اس سلسلے میں ابھی بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے ہم لوگ. لیکن یہ ارادہ ہم لوگوں کا مضبوط ہے، مستحکم ہے، اور انشاءاللہ جب ہم کمشنری سطح کے تمام کمشنریوں میں تشکیل کر کے اپنی کمیٹی قائم کر چکیں گے تو اس کے بعد پھر باقاعدہ انداز سے کام شروع ہوگا. ابھی آپ نے بتایا کہ تقریباً 100 لوگ جمع ہوئے، 100 ندوی جمع ہوئے. یہ پورنیہ کمشنری جہاں میرے خیال سے ایک ایک گاؤں میں ندوی بستے ہوں گے، موجود ہوں گے، اور پورے صوبے سے جمع ہوئے، پھر یہ 100 کی تعداد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ بات تو ہے، کمشنری کی سطح پہ جن لوگوں کو ہم نے ذمہ دار بنایا تھا ان سے ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے ابھی زیادہ احباب نہیں آئے ہوں. لیکن تنظیموں کا یہ عام طور سے مزاج رہا ہے، تحریکوں کا بھی، اداروں کا بھی، کہ شروع میں لوگوں کو جڑنے میں تکلف ہوتا ہے، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے والے جب عزم محکم کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں اور کام جب آگے بڑھتا ہے تو خود بخود لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ شروع میں جن کو تحفظات تھے وہ بھی خود خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں شامل کیا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو پورنیہ کمشنری میں پروگرام کیا ہے اس میں مقامی ندوی کم تھے اور باہر کے ندوی زیادہ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا ابھی نا کہ مقامی طور پر لوگوں کو بہت زیادہ ابھی بیداری نہیں آئی تھی. مطلب آپ کے لحاظ سے ابھی لوگ اس کو پوری طرح قبول نہیں کر پا رہے ہیں، تحفظات ہیں. ہاں، بہت سے لوگوں کو تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جوش اور جذبہ سب کے اندر ہے کہ اس ماشاءاللہ تحفظات کو دور کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہے؟ کیوں لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے؟ اب تحفظات سبوں کے اپنے اپنے انداز کی مصلحتیں ہوتی ہیں. بعضوں کی مختلف تنظیموں کے لحاظ سے مصلحت ہوتی ہے، بعضوں کی مختلف اداروں سے وابستگی کی وجہ سے مصلحت ان کے سامنے پیش نظر ہوتی ہے. اب اس کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے، ہمارا مشن ہے. ہر نئی تنظیم پہ سوالات قائم ہوتے ہیں، اور سوالات کا قائم ہونا یہ ایک زندگی کی علامت ہے، لیکن ان سوالات پہ سوچنا بھی ضروری ہے. کیا آپ کے یہاں کوئی ایسی نشست ہوئی جس پہ سوچا گیا ہو کہ لوگ ہمیں قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ قبول نہ کرنے کی چیز ایسی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے اب تک کہ قبول نہیں کر رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو مختلف بڑے اداروں سے وابستہ ہمارے ندوی حضرات ہیں ان کے سامنے اپنے ادارہ جاتی مصلحتیں کچھ ایسی ہو سکتی ہیں، یا ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی نسبت سے کچھ ایسی مصلحتیں ان کے سامنے ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی قریب آ کر کے باقاعدہ شامل نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ ان آفیشیل انداز سے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن اس پروگرام میں کیا تجاویز منظور ہوئیں جس کے بارے میں آئندہ کچھ اچھی امید قائم کی جا سکے؟ ایک تجویز تو یہ طے پائی کہ ہم اس دستور کی روشنی میں جب کمشنریوں کی سطح پہ کمیٹیاں تشکیل دے لیں گے اس کے بعد ہم نومبر کے مہینے میں، نومبر 2021 میں انشاءاللہ تنظیم بلکہ ابنائے ندوہ بہار کی خدمات کے اوپر انشاءاللہ ایک سیمینار کریں گے. اس کے علاوہ 1 سال کے اندر اندر پورے بہار کے ندویوں کو جمع کر کے ایک بڑا پروگرام انشاءاللہ ندویوں کا کریں گے بہار میں، جہاں سے ندوے کی تحریک اور مشن کا پیغام انشاءاللہ بہار کے ایک ایک کونے تک پہنچے گا. تو اب تک کی جو کوشش تھی وہ تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش تھی. جی، اور آگے بھی کمشنری سطح پہ جو ترتیب بنائی گئی ہے وہ تنظیمی شکل کو مضبوط کرنے کی ہے.
تو تنظیم کو مضبوط کرنے کے علاوہ ملت کو آپ کیا دے رہے ہیں یا کیا دیں گے آئندہ؟ اس سلسلے میں تعلیمی معاملے میں ایک پروگرام یہ طے ہوا ہے کہ ندوے کے ایک بہت ہی عظیم شخصیت جو صوبہ بہار سے تعلق رکھتی تھی، علامہ سید سلیمان ندوی، ان کا آبائی وطن بہار شریف کے پاس دسنا میں ہے۔ اسی طرح وہاں پر ایک استھاواں جگہ ہے جہاں بڑی اہم شخصیات مولانا مناظر حسن گیلانی اور مولانا مسعود عالم ندوی بھی اسی علاقے کے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد بہار شریف کا دورہ کر کے وہاں علامہ کے نام سے، سید صاحب کے نام سے ایک ادارہ قائم کریں گے ہم لوگ۔ تنظیم کے جو ذمہ داران ہیں آپ حضرات، جو بھی کنوینر، جوائنٹ کنوینر اور جو بھی ٹیم ہوگی، ان کا ندوے کے ذمہ داروں سے اب تک اس حوالے سے کیا ربط رہا ہے؟ ندوے کے ذمہ داران کے سامنے ہم لوگوں کی ساری ایکٹیویٹیز آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ابھی نئے سال کے آغاز پر ندوی کیلنڈر کے نام سے جو ایک کیلنڈر شائع کیا، الحمدللہ عالمی سطح پہ ندوی برادری کے اندر، ندوے کے ابنائے ندوہ کے اندر اس کی بھرپور پذیرائی ہوئی، چونکہ اس کیلنڈر میں ہم نے ندوے کا پیغام، ندوے کی تحریک اور اکابرین ندوہ کے اہم اقتباسات کو پیش کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے تنظیم کا تعارف بھی سامنے آیا تھا۔ تو ندوے کے ذمہ داران نے ہماری بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے، اور آئندہ بھی ہمارے کاموں کو سراہنے کے لیے انہوں نے امید جتلائی ہے۔ انشاءاللہ ندوے سے کسی طرح کا کوئی ہمارا تضاد کا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا ندوی کیلنڈر، اور اس سے کچھ دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا ندوی مکتب، تو کیا کاموں کے لیے ندوی کا ٹائٹل دینا ضروری ہے؟ چونکہ ہماری نسبت ندوے سے ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ندوے کے مشن کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ندوے کے نام کو بھی ایک ایک گاؤں تک پہنچا دیں۔ آپ بہرحال اس کے ذمہ داروں میں ہیں اور محرکین میں ہیں، تو آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کب لوگ آپ کے کاموں کو دیکھیں گے، انہیں محسوس ہوگا کہ آپ ملت کے لیے عمومی انداز میں کام کر رہے ہیں؟ پٹنہ کے اجلاس میں ہم لوگوں نے ایک چیز اور طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ندوے کے بانی شمار کیے جاتے ہیں مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے ہم مولانا محمد علی مونگیری اسٹڈی سرکل کے نام سے ہر ضلع میں ایک لائبریری کا قیام عمل میں لائیں گے۔ ابھی پہلی کمشنری کی تشکیل پورنیہ کمشنری میں آ گئی ہے عمل میں، انشاءاللہ بہت جلد وہاں پر یہ اسٹڈی سرکل شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے تنظیم ابنائے ندوہ بہار اور اس کی سرگرمیوں سے متعلق، اور میرے ساتھ موجود تھے اس تنظیم کے جوائنٹ کنوینر مولانا نجیب الرحمن ململی ندوی صاحب۔ بہت سے اہم سوالات تھے جس کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے پیغام کو دور تک پہنچائیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔